جی نکال لیا سب نے؟ آیت نمبر 184 پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور فرق کرنے کی۔ ومن شہیدہ، بس جس شخص کے پاس حاضر ہو جائے تم میں سے مہینہ، فلیصمہ، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، جو ہو مریض، او علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، وہ دن شمار کر لے کوئی دوسرے۔ یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید اللہ ولا یرید بکم العسر، نہیں ارادہ کرتا وہ رب تمہارے ساتھ مشقت کا۔ ولتکملوا العدۃ، چاہیے کہ تم مکمل کرو تعداد کو۔ ولتکبروا اللہ، اور چاہیے کہ تم بلند کرو اللہ کے نام کو اس طریقے پر جو اس نے تمہیں سکھایا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ احکامات کی بات چل رہی تھی سورہ بقرہ کی ان آیات مبارکہ میں۔ اس سے گزشتہ دروس کے اندر وصیت کے متعلق احکامات بیان ہوئے، پھر روزے کی فرضیت کے متعلق احکامات بیان ہوئے۔ اب رمضان المبارک کے روزے اور مہینے کی اہمیت کا بیان فرما رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینے کی عظمت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے اندر میرے رب نے قرآن کو نازل کیا۔ شہر رمضان، رمضان کے مہینے کو فضیلت ملنے کی ایک بڑی وجہ قرآن کا نزول ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے قرآن پاک ہی وہ عظمت والی کتاب ہے، جس رات میں نازل ہوتی ہے وہ رات برکت والی بن جاتی ہے، جس مہینے میں نازل ہوتی ہے وہ مہینہ برکت والا بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے 3 اوصاف ان آیات مبارکہ میں بیان کیے۔ پہلا وصف قرآن پاک کا یہ بیان کیا، ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ قرآن پاک ہدایت دینے والی ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ شرط یہ ہے کہ لینے والا بھی ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہو۔ اگر کسی کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے، بس اس کا مقصد صرف قرآن پاک کے اندر نعوذ باللہ قیل و قال کرنا ہے، اعتراضات کرنا ہے، پھر اس کی مرضی ہے وہ قرآن پاک کے اندر سے کوئی بھی چیز تلاش کرے۔ دوسری وضاحت، وبینات من الہدی، قرآن پاک ہدایت کے لیے بہترین واضح نشانیاں لے کر آئے۔ قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر، قرآن پاک کے ہر لفظ میں، ہر اعراب میں، لغت کے اعتبار سے بھی اور تفسیر اور ترجمے کے اعتبار سے بھی بہترین نشانیاں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان نشانیوں کو کوئی سمجھنے والا ہو۔ والفرقان، قرآن پاک ہر چیز کا فرق واضح طور پر بیان کرتے ہیں، توحید کا اور شرک کا واضح طور پر بتاتا ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اسی طرح رب کون ہے اور رب غیر اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبود بنے ہوئے ہیں وہ کون ہے، ہر چیز کا فرق بہت واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے 3 اوصاف بیان کرنے کے بعد رمضان کے مہینے کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جس کی زندگی میں حاضر ہو جائے، فمن شہد منکم الشہر، جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اس کے اوپر روزے رمضان کے فرض ہو گئے۔ اب اس کے لیے حکم ہے وہ رمضان کے پورے روزے رکھے۔ فلیصمہ، امر کا صیغہ ہے، وجوب کے لیے آتا ہے، اب وہ رمضان کے روزے رکھے گا۔ 2 شخص ایسے ہیں جن کے عذر کو شریعت نے تسلیم کیا ہے۔ پہلا شخص جو رمضان کے مہینے میں مریض ہو جائے، شرعی طور پر اس کو مرض ہو، ایسی کوئی بیماری لاحق ہو گئی کہ جس کے اندر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا،
کمزوری بہت بڑھ گئی ہے یا روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہے۔ دوسرا وہ شخص جو سفر پر ہو، سفر کی مشقت اس سے برداشت نہ ہو رہی ہو، تو شریعت ان کو حکم دیتی ہے آپ وقتی طور پہ روزوں کو چھوڑ دیں۔ فعدۃ من ایام اخر، جب آپ کا یہ عذر ختم ہو جائے، مرض صحت میں بدل جائے، سفر اقامت میں بدل جائے، تب آپ روزے رکھ لیں۔ اب روزے بھی کیا کرنے ہیں، یہ اللہ نے کیوں حکم دیا؟ رمضان کے مہینے کی فرضیت وقتی طور پر ان کو تاخیر کرنے کی گنجائش دے دی ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی پیدا کرتا ہے، مشقت میں نہیں ڈالتا۔ رب اگر یہ حکم دیتا کچھ بھی ہے، تم مرو یا جیو، کچھ بھی ہے، تم سفر میں ہو یا حضر میں ہو، تمہاری پرابلم ہے، میں نے تو حکم دے دیا، بس تم نے روزہ رکھنے تو ظاہر ہے جو رکھ سکتا تھا وہ تو رکھ لے گا، جو مریض ہے بیچارہ وہ مشقت میں پڑ جائے گا، جو مسافر ہے جس کو پہلے سفر کی مشقت ہے اب روزے کی مشقت بھی ہے، وہ مرتا کیا نہ کرتا، مزید مشقت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ نے مشقت سے بچایا، آسانی پیدا کی ہے کہ جناب والا آپ اس وقت نہ رکھو، کوئی بات نہیں ہے بعد میں کر لینا، اور بعد میں کرنے کا وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، تعداد پوری کرنی ہے۔ رمضان کے 30 دن ہیں تو بعد میں آپ 30 دن بیمار رہو گے یا 30 دن آپ کا سفر ہو گیا تو کوئی بات نہیں، یہی گنتی بعد میں پوری کر دینا، تعداد پوری کرنا تمہارا کام ہے، رمضان جیسی فضیلت عطا کر دینا وہ مجھے رب ذوالجلال کا کام ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، رمضان کی گنتی بھی پوری کرنا اور اللہ رب العزت کی عظمت کے گن گانا، اللہ رب العزت کی بڑائی کے اعلانات کرنا بھی اس ترتیب پہ جو رب نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ رب نے ہدایت، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور ایک ذریعہ نماز ہے۔ ہم وضو کر کے جب آتے ہیں تو اللہ اکبر، سب سے پہلے رب ذوالجلال کی عظمت کے گن گاتے ہیں، تھوڑی سی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، اور جناب والا قرآن پاک کی تلاوت کر کے پھر دوبارہ کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا اللہ رب العزت کی عظمت کے گن گانا، تسلیم کرنا، اللہ تیرے سینکڑوں احسانات مجھ پہ، میں اس قابل نہیں تھا جس قابل تو نے بنایا ہے۔ اللہ اگر میں اپنی قابلیت پہ دیکھوں میں ایک لقمے کا مستحق نہیں ٹھہرتا، یہ تیری عظمت ہے، یہ تیرا بڑا پن ہے، میرے سینکڑوں گناہوں کے باوجود، میری سینکڑوں نالائکیوں کے باوجود، میری سینکڑوں خباثتوں کے باوجود تو کبھی مجھ سے ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں روکتا ہے۔ یہ ساری عظمتیں جب رب کی یاد آئیں گی نا، پھر بے اختیار زبان سے نکلے گا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیرا احسان ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور رب بھی تو یہی چاہتا ہے کہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ رب ذوالجلال کو دو چیزوں سے بڑی خوشی ملتی ہے، آپ نماز پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اذکار کرتے رہیں، اس سے زیادہ میرے رب کو خوشی جو ہوتی ہے نا وہ کیا آتی ہے، آپ اپنے گناہوں کو آگے تسلیم کر لو۔ غلطیاں ہو گئی ہیں نا، خطائیں ہو گئی ہیں، خطائیں ہونے کے بعد تسلیم کرو، اللہ ہو گئی ہے نا، بندہ ہوں تیرا۔ میرا رب اس جملے سے اتنا خوش ہوتے ہیں، پوری کائنات کو یوں سمجھ لو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اور دوسرا، گناہ نہیں آپ سے ہوا، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر لو۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اچھے کپڑے دے دیے، اچھی رہائش دے دی، اچھی بیوی دے دی، فرما بردار اولاد دے دی، وقت پہ کھانا دے دیا، پینے کے لیے پانی کی ضرورت تھی پانی مل گیا، صحت میرے رب نے دے دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ جناب والے اس کا تسلیم کر لو، اللہ تیرا شکر ہے، تو بے انتہا میرے اوپر انعامات کر رہے، اللہ تیرا شکر ہے، پانی پیا اللہ تیرا شکر ہے، کھانا کھایا اللہ تیرا شکر ہے، گھر سے نکلے دفتر تک پہنچنے کے لیے خیر و عافیت سے پہنچ گئے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے خیریت سے پہنچا دیا، جاب کی ڈیوٹی کی واپس گھر پہنچ گئے، روڈ کے اوپر چل رہے تھے، موت کے اوپر تھے، ٹریفک سے بچے ہو، ایکسیڈنٹ سے بچے ہو، حادثات سے بچے ہو، گھر پہنچ گئے بیوی بچوں میں، اللہ تیرا شکر ہے، صبح خیر و عافیت سے چھوڑ کے گیا تھا، اب واپس آیا ہوں تو الحمدللہ خیر و عافیت سے اپنے بچوں میں پہنچ گیا۔ جب بندہ یہ شکر کرتا ہے نا، میرے رب کو اس سے اتنی خوشی ملتی ہے، گویا میرا رب پورے جہان کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور یہی مقصد اللہ نے بیان کیا، روزے کی مشقت ہے، دن بھر کا بھوکا پیاسا رہنا ہے، خواہشات سے دور رہنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے،
مقصد کیا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور آپ دیکھیں نا، اندازہ کریں، آپ جب سحری کھا لیتے ہیں تو اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ جب سحری کھا کے سارا دن کی بھوکے پیاسے رہ کے ایک گلاس پانی پینے پہ جو نکلتا ہے نا دل سے، اللہ تیرا شکر ہے، وہ شکر روزے کا مقصد وہی ہے نا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بے اختیار۔ سردی ہے جناب والا، آپ افطاری کر لیں، افطاری کر کے سارا دن کے بھوکے پیاسے رہ کے وہ جو کھانا کھا لیا نا، اور کھانا کھا کے بندہ جب اٹھا نماز کے لیے بے اختیار نکلتا ہے، کوئی بندہ نہ بھی کہنا چاہے زبان سے نکل، اللہ تیرا شکر ہے۔ دسترخوان میں بیٹھو، بندہ مہینے میں اتنے فروٹ نہیں کھاتا جتنے فروٹ بندہ ایک دن کی افطاری پہ کھا لیتے ہیں۔ جب افطاری کے اوپر بیٹھو ہوتا ہے، کتنا ہی غریب ہے، اللہ اس کے دسترخوان پہ 2-4 پکوڑے، 1-2 کھجور، 1 آدھا فروٹ، میٹھا پانی، کچھ نہ کچھ تو پہنچا دیتا ہے نا۔